بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْخُنْثَى فَيَقَعُ تَارَّةً فِي مُعَامَلَتِهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ مَعْلُومِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ أَوْ مَجْهُولِهِمَا إِلَى آخِرِهِ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز نہیں۔ پھر بات چلتے چلتے یہاں پہنچی تھی کہ وہ اجمال مکلف بہ میں نہیں بلکہ خود مکلف میں ہے۔ پھر شیخ اعظم نے فرمایا تھا کہ وہ جو مکلف میں اجمال اور تردد ہے، کبھی وہ تردد بین شخصین ہوتی ہے کہ حکم کا تو علم ہے لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ حکم اس مکلف پر ہے یا اس پر، اور کبھی ہوتا ہے ایک ہی شخص، دو شخص نہیں ہوتے لیکن تردد اس کو اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا میں اس حکم کا مخاطب ہوں یا اس حکم کا مخاطب ہوں۔ حکم میں کوئی مسئلہ نہیں، حکم کلیئر ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے، خود مکلف میں تردد ہے بئی معنی کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس حکم کا مکلف ہوں یا اس حکم کا مکلف ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب خنثیٰ۔ خنثیٰ کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خنثیٰ رجل اور مرأہ کے مقابل ایک طبیعت ثالثہ ہے، جیسے مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح خنثیٰ یعنی ایک باقاعدہ طبیعت، یعنی ایک طبیعت مذکر، ایک طبیعت مؤنث اور ایک طبیعت خنثیٰ۔ لیکن مشہور اس بات پر ہیں کہ نہ، طبیعتیں فقط دو ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اور پھر اس میں قرآن مجید کی اس آیت کہتے ہیں کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ جو آیت مجیدہ ہے تو اس میں فقط مذکر اور مؤنث کا ذکر ہے، چونکہ بعد میں کہتا ہے اور ممکن ہے کسی کو کچھ بھی نہ دے، یعنی یا کوئی اولاد نہ ہوگی یا مذکر اور مؤنث۔ اس کا مطلب ہے طبیعتیں فقط دو ہیں، تین، تو یہ خنثیٰ بھی یا طبیعت مذکر کے ذیل میں آتا ہے یا مؤنث کے۔ خنثیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ خنثیٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے مرد اور عورت یا دونوں والی شرمگاہیں ہوں، یا یہ ہے کہ یہ دونوں شرمگاہیں جو ایک مرد اور عورت کی ہوتی ہیں وہ نہ ہوں بلکہ کوئی اور اس کا راستہ ہو کہ جہاں سے اس کا پیشاب وغیرہ خارج ہوتا ہو۔ پھر اس خنثیٰ میں یہ ساری بات آپ کو یاد ہو تو لمحہ 6 میں ہم نے بڑی تفصیل سے گزارش کی تھی۔ خنثیٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خنثیٰ مشکلہ ہوتا ہے اور ایک غیر مشکلہ۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا غیر مشکلہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی کچھ علامات بیان کی تھی کہ اگر ایک خنثیٰ ایسا ہے جو ہمیشہ اس شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے جہاں سے مرد کرتا ہو تو ہم اس کو ملحق بالرجل کر دیں گے اور سارے احکام رجل اس پر لاگو ہوں گے، یا اس شرمگاہ سے کرتا ہے کہ جہاں سے عورت کرتی ہے تو ہم اس کو ملحق بالمرأہ کر گئے، وہ سارے وہ تھے کہ جہاں۔ لیکن وہیں پر ایک بات ہوئی تھی کہ بعض خنثیٰ جو ہے وہ خناثی مشکلہ کہ جن کے لیے ان علامات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ یہ ملحق بالرجل ہے یا ملحق بالمرأہ ہے مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ احکام بھی تقریباً اسی خنثیٰ مشکلہ کے ہیں، چونکہ جو غیر مشکلہ ہے وہ تو کلیئر ہو جائے گا، یا اس پر مرد کے احکام ہوں گے یا ہی عورت کے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟
اس بحث خنثی میں اب موضوع تو کلیئر ہو گیا کہ یہ بحث خنثی ہمارا موضوع بحث کیوں قرار پائی. فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک انسان ہے جس انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ میرے اوپر حکم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا میں مرد والے احکام کا موضوع ہوں یا عورت والے. تردد مکلف میں ہے، مکلف بہ میں کوئی تردد نہیں ہے. تو اب اس کو علم اجمالی تو ہو گیا کہ اگر میں مرد ہوں تو میرے اوپر احکام مرد لاگو ہیں، اگر میں عورت ہوں تو میرے اوپر، لیکن چونکہ اس کو تردد ہے اب یہ بندہ کیا کرے گا. توجہ ہو گئی آقا جان؟ اچھا، کیوں یہ پریشان کیوں ہوگا؟ بالکل آسان سی باتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ کچھ احکام تو ایسے ہیں جو عورت اور مرد کے درمیان مشترک ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ مثلا نماز مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب، روزہ مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب، حج مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب. یعنی کچھ ایسے واجبات ہیں جو دونوں پر ہیں، لیکن کچھ ہیں جو واجبات اور محرمات جو مختص ہیں کسی ایک کے ساتھ. یعنی کچھ چیزیں عورت پر واجب ہیں جو مرد پر نہیں، اسی طرح کچھ مرد پر واجب ہیں عورت پر نہیں. کچھ چیزیں عورت پر حرام ہیں جو مرد پر نہیں، کچھ مرد پر حرام ہیں جو، اسی طرح کچھ احکام ہو گئے. اس کے بعد کچھ معاملات کے حوالے سے چھوٹی سی دو مثالیں دوں. مثلا بالکل آسان، مرد عورت پر، خاتون پر واجب ہے کہ اپنی نماز میں وجہ اور کفین کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپے، ولو کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو بھی واجب ہے، ورنہ اس کی نماز باطل ہوگی. جبکہ مرد پر فقط ستر عورتین واجب ہے، پورے بدن کو ڈھانپنا واجب نہیں. سمجھا گیا آجا؟ اب اسی طرح فرماتے ہیں کچھ اور معاملات. ایک مسئلہ آپ کو یاد ہوگا مقاصد محرمہ میں، لمہ میں بھی تھا، مقاصد محرمہ میں بھی اگر آپ نے پڑھ لیا ہے یا آگے پڑھیں گے. وہ کیا تھا کہ مرد کے لیے عورت کا مختص لباس پہننا اور عورت کے لیے مرد کا مختص لباس پہننا یہ حرام ہے. او تزین کل من الرجل والمرأۃ، وہ بات آئی تھی نا وہاں پر تا والی پٹی میں. اب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ لباس ایسے ہیں جو مختص بالرجل ہیں. کچھ ہے جیسے امامہ باندھنا، ٹھیک ہو گیا جی، یا کمر بند پرانے زمانے میں ہوتے تھے. اچھا، کچھ ہیں کہ جو عورت کے لیے، جیسے ریشم عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے. سونا عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے، الی آخری. اب بحث ہماری یہ ہے کہ اس خنثی کو، وہ موضوع میں آنا ہے واپس نا، احکام کے حوالے سے کوئی تردد اور کوئی اجمال نہیں ہے. اس کو تمام احکام کا علم ہے کہ مرد کے لیے کیا واجب ہے، عورت کے لیے کیا واجب ہے، مرد کے لیے کیا حرام ہے، عورت کے لیے کیا حرام ہے. لیکن تردد اس کو اپنے آپ میں ہے کہ آیا میں ملحق بالرجال ہوں تاکہ سارے احکام ادھر سے لوں، اور جو مختص بالمرأہ ہیں ان سے اجتناب کروں، یا ملحق بالمرأہ ہوں تاکہ جو مختص بالرجل ہیں ان سے اجتناب کروں. تو پس موضوع ہمارا کلیئر ہو گیا. موضوع ہمارا کیا تھا کہ اجمال ہو خود مکلف میں، اور اس کی دوسری قسم، پہلی قسم دی تھی کہ شخصین میں تھا، دوسری ہے کہ نہیں شخص ایک ہے لیکن تردد اس کو اپنے بارے میں ہے کہ میں کن احکام کا مکلف ہوں. احکام میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے ہمارا موضوع بحث. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو آقا جان،
اس نے دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، کبھی اس کا واسطہ مرد سے پڑے گا، کبھی اس کا واسطہ عورت سے پڑے گا، کبھی اس کا واسطہ اس خنثی کا ایک اور خنثی سے پڑے گا۔ اچھا، کبھی ادھر سے کوئی مرد آتا ہے، اس کا اس سے کوئی کام پڑ جاتا ہے، اگر یہ مرد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پردے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ملحق بالمرأہ ہے تو ظاہر ہے پھر حجاب کا مسئلہ آئے گا الی آخری۔ تو اس لیے چونکہ تردد خود مکلف میں ہے، مکلف بے میں نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع بحث ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اعظم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ توجہ فرمائی نا؟ کیوں؟ بہت توجہ، بالکل آسان، بالکل آسان سا ہے، صرف آپ کو ایک توجہ دلانے کے لیے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر مخالفت قطعیہ بھی متصور ہے۔ وہ کیا؟ کہ مثلاً جو چیزیں مرد پر حرام تھیں یہ ان کا ارتکاب بھی کر لے، جو عورت پر حرام تھیں یہ ان کا ارتکاب بھی کر لے، تو یہ مخالفت قطعیہ ہوگی یا نہ ہوگی؟ جو چیز مرد پر واجب تھی یہ اس کو بھی چھوڑ دے، جو عورت پر واجب تھی یہ اس کو بھی چھوڑ دے، تو مخالفت قطعیہ ہوگی یا نہ ہوگی؟ ہوگی نا، ایک ہی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے موافقت قطعیہ، پوری توجہ میری جان، موافقت قطعیہ کیسے کرے گا یہ بندہ اگر اس پر واجب ہو تو، کہ جو جو واجب ہے مرد پر اس کو بھی بجا لائے، اور جو کچھ واجب ہے عورت پر اس کو بھی بجا لائے، جو کچھ مرد پر حرام ہے یہ اس سے بھی اجتناب کرے، جو کچھ عورت پر حرام ہے یہ اس سے بھی اجتناب کرے، تو یہ ہو جائے گی موافقت قطعیہ۔ تو اب بحث ہماری یہ ہوگی کہ آیا اس پر موافقت قطعیہ واجب ہے؟ موافقت قطعیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس بیچارے کو کمال احتیاط کرنی پڑے گی کہ دونوں کے واجبات کو بجا لائے اور دونوں کے محرمات سے بچے، یا اس پر فقط مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا موضوع بات، توجہ فرما لیا گیا، بالکل آسان سی بات ہے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْخُنْثَى، یہ خنثیٰ کی بات کیوں آئی؟ توجہ میری جان، وہ آپ پیچھے مدد کریں گے، وہ کون سی پیچھے بات تھی؟ کہ وہ اما الکلام فی اشتباہہ من حیث الشخص المکلف بذلک الحکم یقع تارۃ فی الحکم ثابت لموضوع واقع مردد بین شخصین وقد یقع الحکم لشخص من جہت ترددہ بین موضوعین۔ شاباش، یہ ہے وہ دو والی۔ اچھا، اب اس میں بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ پوری توجہ، فرماتے ہیں فَيَقَعُ تَارَّةً فِي مُعَامَلَتِهَا مَعَ غَيْرِهَا۔ ایک بحث تو یہ ہوگی کہ یہ خنثیٰ اپنے غیر کے ساتھ، اس کو کوئی واسطہ پڑتا ہے، کوئی کام پڑتا ہے، کوئی بھی معاملہ، کون سا؟ مِن معلوم الذکوریہ، اس کا واسطہ اس سے پڑتا ہے جو کنفرم مرد ہے، یا اس سے جو کنفرم شاباش انوثی عورت ہے، او مجہولہما، یا اس خنثی کا آگے پھر کسی خنثی سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ ہے، تو ایک یہ بات ہے۔ اور دوسرا وَحُکْمِهَا بِالنِّسْبَةِ، اور دوسری بات اس میں یہ آئے گی کہ اس بندے پر وہ تکالیف جو مختص ہیں کس کے ساتھ؟ مذکر کے ساتھ، او فریقین، یا مؤنث کے ساتھ، آیا اس پر کون سی والی تکالیف ہیں؟ وہ جو مختص بالذکور ہیں یا وہ جو مختص بالانوثیہ؟ توجہ فرما لیا گیا۔ ایک بات تو ہم نے اس میں یہ ہے، وَتَارَةً، اور بسا اوقات، فی معاملۃ الغیر معہا، کسی اور کو اس سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، اب کیا کریں؟ توجہ فرمائی جی، کہ آنے والا بندہ، توجہ فرما لی نا، آنے والا بندہ اس کو مرد سمجھے یا عورت سمجھے، اور ایک دفعہ ہے کہ اس کو اس سے واسطہ ہے، تو یہ اس کو حکم الکل،
یرجع الی ما ذکرنا فی الاشتباہ المتعلق بالمکلف بہ، تو اس کا اپنا جو مسئلہ ہے کون سا کہ میرے اوپر کون سا ہے، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو گویا اس کو اشتباہ، خود کو اشتباہ ہوگا مکلف بہ میں، اس بندے کو اشتباہ ہو جائے گا کہ آیا میرے پر عورت والے احکام واجب ہیں یا مرد والے مثلا۔ اب ایک ایک کر کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں اما معاملتها مع الغیر، ہم پہلے اس کو لیتے ہیں کہ اس نے دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک خنثی اگر مرد کے ساتھ اس کا کوئی ہے واسطہ کسی قسم کا، تو یہ مرد کے ساتھ کیا برخورد کرے، اس کو مرد سمجھے، اس کو عورت سمجھے، یا اپنے آپ کو الاخری معاملتها مع الغیر۔ فمقتضی القاعدۃ، فرماتے ہیں قاعدہ کلیہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ خنثی مشکلہ ہے، احتراضها عن غیرها مطلقا، یہ معلوم الذکوریت سے بھی بچ کر رہے، معلوم الانوثیت سے بھی بچ کر رہے، مجہول الذکوریت والانوثیت سے بھی احتراز کرے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا یعنی احتیاط کرے۔ یہ کیوں جی؟ توجہ، للعلم الاجمالی بحرمت نظرها الى احدى الطائفتین، توجہ میری جان، اس لیے کہ اس کو اس بات کا علم اجمالی ہے کہ اگر میں عورت ہوں تو اس کا مجھے دیکھنا یا مجھے مرد کو دیکھنا حرام ہے، اور اگر میں مرد ہوں تو میرا کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ اب ظاہر یہ مرد اور عورت ہونے سے خارج تو نہیں ہے، یا محکوم یا کیا ہے ملحق بالذکوریہ ہے یا ملحق بالانوثیہ، بھائی جو بھی ہے، فرماتے ہیں یہ تو پتہ ہے کہ ایک کا دوسرے کی طرف نظر شہوت کرنا حرام ہے، پھر فتجتنب عنہما مقدمۃ، لہذا کیا کرے، اس حرمت سے بچنے کا اس کے پاس ایک ہی راستہ احتیاط کرے، وہ کیا، نہ یہ حرمت الی الرجل، نہ یہ نظر کرے رجل کی طرف، نہ یہ نظر کرے مرأہ کی طرف، دونوں سے اجتناب کرے، کیوں، تاکہ وہ اس حرمت نظر سے محفوظ ہو جائے، یہ ہو جائے گی نا، یعنی گویا کہ احتیاط اس پر لازم ہو۔ خوب، وقد یتوہم، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہاں خطاب تفصیلی نہیں ہے، خطاب تفصیلی کی مخالفت جائز نہیں ہوتی، یہاں خطاب اجمالی ہے۔ وہ کیوں جی؟ پوری توجہ میری جان، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مرد کنفرم پر واجب ہے نامحرم کی طرف دیکھنا، عورت پر واجب یعنی کیا ہے، رجل کنفرم پر حرام ہے عورت کی طرف نظر کرنا، اسی طرح مرأہ جو کنفرم خاتون ہے، عورت ہے، اس پر حرام ہے کنفرم مرد کی طرف نظر کرنا۔ اب یہ کچھ کنفرم ہے نہیں، نہ اس کو علم تفصیلی ہے اپنے رجل ہونے کا تاکہ مرأہ کی طرف نکاح حرام ہو، نہ علم تفصیلی ہے اپنے مرأہ ہونے کا تاکہ رجل کی طرف۔ اب یہ کہتے ہیں چونکہ یہاں مذکر، توجہ میری جان، جو کنفرم مذکر ہیں وہ مخاطب ہیں بالغض عن الاناث، کیا کہ وہ عورتوں سے اپنی نظروں کو غض بصر کا جو حکم ہے قرآن میں اس سے وبالعکس الاخر، جبکہ خنثی شاکن، اس کو شک ہے کس میں، فی دخولہ فی احد الخطابین، کہ آیا میں اس خطاب کا مخاطب ہوں یا اس کا،
چونکہ اس کو کنفرم نہیں ہے لہٰذا خطاب میں تردد ہے، اور اس میں خطاب کے تردد میں وہ 4 وجہ تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 4 میں سے ایک یہ تھی کہ اس کی مخالفت جائز ہے مطلقہ، ممکن ہے کوئی یہ کہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وَالتحقیق هو الاول، ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ اگر مخالفت خطاب کی ہو، اس لیے کہ خطاب میں اجمال ہے، وہاں بھی کہا تھا کیا کہ اس علم اجمالی کی مخالفت جائز نہیں ہے مطلقہ، اور اب بھی کہتے ہیں کہ مطلقہ۔ وجہ یہ ہے چونکہ ایک بات ہم نے بار بار کہی تھی کہ علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، ولو وہ علم تفصیلی متولد من علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو۔ یاد تھی نا؟ اب فرماتے ہیں لِأَنَّهُ عَلِمَ تَفْصِيلًا، چونکہ اس کو علم ہے تفصیلی ہے، بِتَکْلِیفِهِ بِالْغَزْ، اس بات کا کہ میرے اوپر غض بصر کرنا یعنی نامحرم کی طرف وہ دیکھنا جائز نہیں ہے، عن احدی الطائفتین۔ کیوں؟ توجہ میری جان، جب اس کو یہ کنفرم ہے کہ ایک مرد کا نامحرم عورت کی طرف نظر شہوت حرام، اور ادھر یہ بھی اس کو علم ہے حکم کا کہ ایک عورت کا کسی مرد کی طرف نظر شہوت بھی حرام، تو دونوں کا جب اس کو علم اجمالی ہے تو اس کو علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا کہ میرا نظر کرنا کسی وجہ سے وہ یا مرد ہونے کی بنیاد پر یا عورت ہونے، علم تفصیلی حاصل ہو گیا۔ وما، اور علم تفصیلی، اور جب علم تفصیلی انسان کو حاصل ہو جائے، اب وہ علم تفصیلی چاہے متولد من علم شاباش بھی کیوں نہ ہو، پھر جب علم تفصیلی آ جائے وہ واجب الاتباع ہے، لا عبرت باجمال خطاب، اب بے شک وہاں خطاب مجمل بھی کیوں نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس کو تو علم تفصیلی حاصل ہو گیا ہے۔ کما تقدم فی الدخول والادخال فی المسجد، اور جیسے ہم نے کہا تھا ایک تھا دخول ایک تھا ادخال، اور ایک ہی بندہ اٹھا کر اس کو جا رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ حرکت واحدہ اگر عنوان بن جاتی ہے دخول و ادخال کا تو یقیناً یہ مخالفت قطعیہ ہے اور حرام، کیا یا من حیث الدخول حرام کر رہا ہے یا من حیث الادخال، تو یہاں بھی ایسا ہوگا یا مرا ہونے کے لحاظ سے حرام کر رہا ہے یا راجل ہونے کے لحاظ سے۔ خوب، ایک تو یہ ہو گیا، تو میں نے آگے بات کی کہ پہلا توجہ ترتیب سے چلیں گے لطف آئے گا، تو پہلا حکم کیا ہو گیا کہ گویا اس خنثی مشکلہ پر احتیاط واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو علم تفصیلی حاصل ہو رہا ہے اس علم اجمالی سے۔ یمکن ارجاع الخطابین، بلکہ ایک اور راستہ بھی ہے، ہم یوں کہیں کہ جناب یہ دو خطاب، کہ ایک خطاب یہ تھا کہ مرد عورتوں کی طرف نظر نہ کریں، دوسرا یہ تھا کہ یغضضن ابصارہم، کہ وہ عورتیں مردوں کی طرف نظر، یہ دو خطاب در حقیقت یہ خطاب واحد، ان میں قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحریم النظر کل انسان الی کل بالغ، ہر بالغ انسان کا نظر کرنا اپنے غیر مماثل کی طرف، کیونکہ مرد کا مرد تو مماثل ہو گیا، عورت کا عورت کی طرف بھی مماثل ہو گیا، گویا ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان بالغ کا غیر مماثل کی طرف نظر کرنا حرام۔ اچھا، تحریم نظر کل انسان الی کل بالغ لا یماثل فی الذکوریۃ والانوثیہ ادا من یحرم نکاحہ، ٹھیک ہو گیا جی، سوائے اپنے محارم کے، اور جیسے ماں بہن بیٹی ہوگا یہ علیحدہ چیز ہے، حالانکہ مماثل نہیں ہے لیکن چونکہ ادھر محرم ہے لہذا دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہو گیا؟ بس اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آگے فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ، وہ یہ ہے کہ یمکن ان یقال، کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ یہ خنثی کیا کرے؟ احتیاط کرے، تو پھر بحث یہ آگی، ادھر ایک قاعدہ کلیہ ہے، کون سا؟
لا حرج فی الدین، لا عسر فی دین اسلام میں ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں جو مکلف کے لیے باعث عسر و حرج ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور یہ خنثی اگر آپ کے اس قانون پر عمل کرے تو یہ پھر کہاں جائے؟ نہ وہ معاملہ مرد کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ دوسرے خنثی کے ساتھ، سوائے اپنے محارم کے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، اس کے علاوہ تو پھر وہ کہیں کر ہی تو یہ اس کی زندگی میں باعث عسر و حرج ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہا فرماتے ہیں لیکن یمکن ان یقال، کیا کہ ان القف عن الناظر الی ما عدا المحارم، کہ محارم کے علاوہ باقی سب سے کف نظر کرنا، نہ کسی مرد کنفرم کو دیکھے، نہ کسی مرأہ کنفرمہ کو دیکھے، نہ کسی اور خنثی کو دیکھے، تو یہ مشقتن، اس بیچارے پر مشقت عظیمہ، لا یجب الاحتیاط فی بل العسر فی اولا، آپ تو کہتے ہیں شبہ غیر موصورہ بھی اگر قابل ہے وہ بھی باعث عسر و حرج ہو تو وہاں احتیاط نہیں، یہ تو اس سے بھی سخت تر ہے، یہاں احتیاط کیسے واجب ہوگی؟ سمجھے بات کی نا، کہ ممکن ہے یہ قاعدہ آ کر اس کو وہ احتیاط کو اڑا دے، چونکہ یہاں احتیاط باعث عسر و حرج ہے، اس لیے احتیاط واجب نہیں۔ او یقال، یا ممکن ہے یوں کہیں کہ ان رجوع الخطابین الی خطاب واحد، کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ ادھر مرد کو حکم ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کی طرف نظر نہ کریں، عورت کو حکم ہے کہ وہ نامحرم مرد کی طرف نظر نہ کرے، ہم نے کہا کہ در حقیقت یہ خطاب واحد ہے کہ کوئی بھی انسان بالغ اپنے غیر مماثل نامحرم کی طرف نظر نہ کرے، تو یہ در حقیقت ہیں فی حرمت مخالفت القطعیہ، یعنی یہ اصل بیان کر رہے ہیں کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ کا وجوب پر دلالت نہیں کرتے۔ موافقت قطعیہ، جیسے میں نے گزارش کی کہ مخالفت قطعیہ تب ہوگی نا کہ یہ ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے، موافقت قطعیہ کیا ہوگی؟ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر، کسی ایک کے ساتھ کرے تو وہ ظاہر مخالفت قطعیہ نہیں بنتی، احتمالیہ بنتی ہے۔ تو ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ یہ جو خطابین ہیں خطاب واحد کی طرف ان کو اگر ہم پلٹائیں تو ان سے فقط مخالفت قطعیہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے، موافقت قطعیہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو پھر بھی بہت سارے موارد اس کے لیے بچ جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ففہم میں کیا کہ شاید یہ والی بات قابل قبول نہ ہو، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حرمت کہ اس علم اجمالی کی مخالفت کی حرمت کے لیے، وہ حرمت کیا تھی؟ یعنی وہ وجوب احتیاط، فرماتے ہیں اس کے لیے کافی ہے فقط اسی حکم کا آ جانا۔ یہ کہنا، توجہ، یوں کہیں اور آسان، کہ ان خطابوں کے بارے میں کہنا کہ یہ جو دو آیات ہیں، ایک کہتی ہے کہ مرد عورتوں کی نظر نہ کریں، عورت مرد کی طرف، اس سے خطاب واحد ہے، اور خطاب واحد کا مطلب ہے مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں نا، در حقیقت ان میں کوئی اگر مخالفت قطعیہ نہیں ہے تو ان کا خطاب وہی ہے کہ پھر موافقت قطعیہ واجب ہے، لہذا مخالفت قطعیہ اور اس میں فرق آپ نہ کریں۔ ہاں، اوپر والی بات آپ کی کسی حد تک صحیح بنتی ہے کہ یہ احتیاط باعث عسر و حرج ہے۔ وَهَكَذَا حُکْمُ لباس الخنثیٰ، اب آ جائیں لباس خنثیٰ میں، اس کو کیا کریں؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ اِجْمَالًا، اس کو علم اجمالی ہے، بحرمت واحد میں مختصات الرجال، اس کو پتہ ہے یا میرے اوپر وہ لباس پہننا حرام ہے جو مختص ہے مردوں کے ساتھ، یا میرے اوپر وہ حرام ہے جو مختص ہے عورتوں کے ساتھ۔ اب کیا کریں؟ فَيَجْتَنِبْ عَنْهُمَا، جہاں بھی احتیاط کرے کہ جو لباس مشترک ہیں دونوں میں وہ والے استعمال کرے، جو مختص ہیں وہ نہ کرے۔ اچھا، اب اسی طرح مسئلہ نماز میں عورت پر پورا بدن ڈھانپنا واجب ہے، مرد پر واجب
نہیں ہے۔ اما حکم ستارت ہی فی الصلاۃ، وہاں کیا کرے؟ یجتنب الحریر، یعنی جو مرد پر حرام ہیں ان سے بچے، فیستر جمیع بدنی، جو عورت پر واجب ہے جیسے پورے بدن نہ اس کو کرے، ٹھیک ہے جی۔ اما حکم الجہر والاخفات، یہ انشاءاللہ پھر کل مکمل کریں گے بحث۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ